ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مضامین قرآن کا خاکہ، یعنی قرآن میں کون کون سے مضامین کم و بیش کتنی مرتبہ آئے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کے جو پارے ہیں وہ 30 پارے ہیں، سورتیں 114 ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ابن عباس کی رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق جو ہے وہ 6616 ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 6666، اور یہ اس بنا پر ہے کہ جنہوں نے کم گنی ہے تو انہوں نے 2 آیات کو بعض مقامات پر 1 آیت گنا ہے، تو ان کے لحاظ سے آیات کی تعداد کم ہے، اور جنہوں نے دونوں آیات کو الگ الگ گردانا ہے تو ان کے اعتبار سے آیات کی تعداد کچھ زیادہ ہے۔ ناظرین، جو امر ہے، اوامر ہیں، قرآن کریم میں 1000 کی تعداد میں ہے، نہیں 1000 کی تعداد میں۔ امر کہتے ہیں حکم کو، نہیں کہتے ہیں جس سے منع کیا جائے۔ جو وعدوں کی تعداد ہے وہ بھی 1000 ہے، وعید کی تعداد بھی 1000 ہے، قصوں کی اور اخبار کی تعداد بھی 1000 ہے، اور عبرت اور امثال کی جو مقدار ہے وہ بھی ناظرین 1000 کی تعداد ہے۔ حلال اور حرام کی جو تعداد ہے وہ ناظرین 500 ہے، اور جہاں پر دعا کا ذکر ہے وہ تقریباً کم و بیش 100 مرتبہ آیا ہے۔ اور منسوخ الحکم آیات جو ہے باعتبار شہرت وہ ناظرین 12 ہے، اس کا ذکر ہم ڈیٹیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین، تفسیر اور تعویل۔ ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تعویل۔ یاد رکھیں کہ فسر کا معنی علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ معقول کا اظہار کرنا۔ مفرد الفاظ کی تفسیر اور مشکل معنی کے بیان کو تفسیر کہتے ہیں، اور کبھی تفسیر پر تعویل کا اطلاق بھی ہوتا ہے، اسی لیے خواب کی تعبیر بیان کرنے کو تفسیر اور تعویل کہتے ہیں۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ ابن العرابی نے کہا کہ فسر کا معنی ظاہر کرنا، بند چیز کو کھولنا ہے۔ بصائر میں ہے معنی معقول کو منکشف کرنا فسر ہے، اور یہ بھی بتایا کہ فسر کا معنی طبیب کا پیشاب کا معائنہ کرنا ہے، اور ناظرین تفسرہ اس پیشاب کو کہا جاتا ہے جس سے مریض کے مرض پر استدلال کیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے کہ آپ کے پیشاب کا یا پاخانے کا ٹیسٹ وغیرہ ہوگا، تو آج بھی کہا جاتا ہے ناظرین، اور اس کے ذریعے ڈاکٹرز اندازہ لگاتے ہیں کہ انہیں کیا بیماری ہے۔ تفسیر اور تعویل دونوں کا ایک معنی ہے، یا تفسیر مشکل لفظ کی مراد کے بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور تعویل 2 احتمالوں میں سے کسی ایک احتمال کو ترجیح دینا، اسے تعویل کہتے ہیں۔ جو ظاہر عبارت کے مطابق ہو، لسان العرب میں اسی طرح مذکور ہے۔ ایک قول یہ کہ قرآن مجید میں جو مجمل قصے ہیں ان کی شرح کرنا اور مشکل الفاظ کے معنی بیان کرنا اور آیات کا شان نزول بیان کرنا تفسیر ہے، اور معنی جو متشابہ معنی ہیں ان کو بیان کرنا تعویل ہے، اور جن الفاظ کا غور و فکر کیے بغیر قطعیت کے ساتھ معنی معلوم نہ ہو سکے وہ متشابہ ہے۔ علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں کہ تفسیر کا لغوی معنی کشف اور ظاہر کرنا ہے، اور اصطلاحی معنی واضح لفظوں کے ساتھ آیات کے معنی کو بیان کرنا، اس سے مسائل مستنبط کرنا، اس کے متعلق احادیث اور آثار کو بیان کرنا، اور اس کا شان نزول بیان کرنا، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ تعویل کا لغوی معنی ہے لوٹانا، اور اصطلاح شرع میں ایک لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر ایک ایسے معنی پر محمول کرنا جس کا وہ احتمال رکھتا ہو اور وہ احتمال کتاب اور سنت کے موافق ہو۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یخرج الحی من المیت، وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اگر اس آیت میں انڈے سے پرندے کو نکالنا مراد ہو تو تفسیر ہے، اور اگر کافر سے مومن کو پیدا کرنا یا جاہل سے عالم کو پیدا کرنا مراد ہو تو یہ تعویل ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا جو اگر اس کا لب لباب ہم عرض کریں وہ یہ ہے کہ جو تفسیر ہے نا وہ معنی کو منکشف کرنا، بند چیز کو کھولنا، اور اصطلاحی اس کا جو ناظرین تعریف ہے اس کی واضح لفظوں کے ساتھ
آیت کے معنی کو بیان کرنا، اس سے مسائل مستنبط کرنا، اس کے متعلق احادیث اور آثار بیان کرنا اور اس کا شان نزول بیان کرنا، اسے تفسیر کہتے ہیں۔ اور تعویل ناظرین جمہور کے نزدیک اور بھی تعریفات ہیں، دو احتمالوں میں سے کسی ایک احتمال کے ترجیح دینے کا نام تعویل ہے۔ تو یہ تفسیر اور تعویل میں فرق ہے، دونوں کی تعریف لغوی اور اصطلاحی تعریف ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، اور دونوں کے درمیان جو فرق ہے، ڈفرنس ہے، وہ بھی ہم نے بیان کیا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔